بھلائیوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو بھی ایک خیال آیا، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کے پورے اوصاف جان لیں، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کو جان لیں۔ تو صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرنے کے لیے گیا بھی نا، جانے کے بعد سوال بھی کیے، یہ بتائیے ماں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا زندگی کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر زندگی کے معاملات کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں جب بات پوچھی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق، پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، اور پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے 63 سال کی زندگی میں اس دنیا میں گزارا۔ اور اسی لیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ بتایا گیا، یعنی اللہ کے نبی اس امت کے ایک آئینہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کے زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آئینے سے دیکھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، ابو جہل آئے، ابو جہل آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ بنو ہاشم کے اندر جو آپ کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل جو اس امت کا فرعون اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور اللہ کا دشمن، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کا چہرہ جب میں دیکھتا ہوں تو سب سے دنیا کے اندر سب سے برا چہرہ آپ سے زیادہ کسی کا میں نے نہیں دیکھا، برا، سب سے برا چہرہ میں نے دنیا کے اندر بنو ہاشم کے قبیلے سے کسی کا میں نے آپ کے جیسا چہرہ نہیں دیکھا۔ نعوذ باللہ، بات اس نے یہ کہی، صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانی دنیا میں، یہ جو آسمان کے نیچے جو دنیا بسی ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہاں ابو جہل جب یہ بات کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جو تو کہہ رہا ہے، ہاں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سے بڑھ کر خوبصورت چہرہ میں نے دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ صحابہ تو تعجب کیے، کیونکہ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ سب سے برا ہے، آپ نے کہا کہ ہاں، اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا چہرہ سب سے بڑا خوبصورت چہرہ ہے، حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی دونوں کا جواب ہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک آئینہ ہوں جو صاف اور شفاف ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں ایک ایسا آئینہ ہوں جو بڑا پاک اور صاف اور شفاف ہوں، ہر کوئی میرے آئینے کے اندر اپنا اپنا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے۔ مطلب ابو جہل نے اپنا چہرہ دیکھا، اور جو دنیا کا سب سے برا چہرہ تھا اس نے خود گواہی دی کہ اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ برا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک آئینے کے مانند ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا اور اپنی برائی بیان کر کے گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے سچ کہا۔ اور وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھا تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے سچ کہا۔ یہ ایک آئینہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جبھی تو قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کی
اس آیت کو آپ زندگی کے ہر موڑ پر لا کر اگر رکھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہاں دیکھ کر اپنانے کی اگر کوشش کریں تو اس آیت کی